السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو تہہ دل سے عید مبارک۔ تو قاتل کون تھا؟ آج سے تقریباً 65-66 ملین سال پہلے زمین کی تقریباً 75% زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اس میں آپ کی جو پسندیدہ ڈائنوسورز ہیں جیسے ڈی ریکس، بریکیسورس یا سٹیگیسورس، یہ تمام ختم ہو گئے تھے، بلکہ اب جو ڈائنوسورس کے ڈیسینڈنٹس بچے ہیں وہ چڑیا ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑے میملز تھے وہ چوہے کی سائز کی تھے، اور اس کی سائز بڑے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ اگر وہ بڑے میملز ہوتے تو ان کو ڈائنوسورس کہا جاتے تھے، لیکن ڈائنوسورس کے اختتام کے بعد میملز کو گرو کرنے کا چانس ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈائنوسورس ہے اور باقی جو 75% زندگی تھی اس کا اختتام کیسے ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں ان سب ڈائنوسورز اور باقی 75% زندگی کے بارے میں۔ تو یہ بائیولوجی کی ایک بڑی مسٹری ہے، بلکہ ہم یہ بات 1970s میں کر رہے ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ کیوں ڈائنوسورس کا اختتام ہوا پتہ نہیں، لیکن 1980s میں ایک والد صاحب اور اس کی بیٹے کا ٹیم تھا، یہ دونوں فزسسٹ تھے الوریز کے نام سے، اور انہوں نے یہ ہائپوتھیسس دی کہ شاید کوئی آسٹرائڈ یا کومیٹ زمین کے اوپر ٹکرایا ہے اور اس کی وجہ سے ان جانوروں اور پودوں کا اختتام ہوا۔ شروع میں کسی نے اس کی بات سیریس نہیں لی، لیکن لیٹ 1980s میں ایک کریٹر ڈسکور ہوا، یہ گلف آف میکسیکو میں۔ کافی سارے کریٹر جو ہے وہ پانی کے نیچے ہیں، یہ تقریباً 150 کلومیٹر اکراس ہے اور 20 کلومیٹر گہرا۔ اس کا سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا کہ یہ کریٹر 66 ملین سال پہلے بنا۔ اب یہ آسٹرائڈ یا کومیٹ کتنا بڑا تھا؟ تو اسٹرانومرز کا اسٹیمیٹ ہے یا فزسسٹ کا اسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر بڑا وہ اسٹرائڈ یا کومیٹ تھا۔ وہ آ کے ٹکرائی اور اس کی وجہ سے جو میٹیریل ہے وہ ایٹماسفیئر میں گیا اور اس نے سورج کو بلاک کر دیا، اور خیال یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے، کئی ہزار سال کے لیے فوٹو سنتھسس جو ہے وہ بھی کافی حد تک رک گیا، اور اس کی وجہ سے جو ویجیٹیشن ہے، جو پودے ہیں وہ تمام ختم ہونا شروع ہوئے، اور جو جانور تھے ان کا اختتام ہونا شروع ہوا، اور جو جانور ان جانوروں کو کھاتے تھے اس کی وجہ سے ان کا بھی اختتام ہونا شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے جو چھوٹے جانور تھے جن کو کم کھانا چاہیے تھا، جیسے چھوٹے میملز تھے، وہ تو سروائیو کر گئے، لیکن جو بڑے جانور تھے جیسے ڈی ریکس یا بریکیسورس وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ یہ ایک اچھی تھیوری تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ اسٹرائڈ یا کومیٹ جو ہے وہ آ کے ٹکرایا اس وقت، لیکن کیا اسی کی وجہ سے ان ڈائنوسورس کا اختتام ہوا یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ اس وقت بہت سارے والکینک ایکٹیویٹیز بھی زمین کے اوپر چل رہی تھی، بلکہ جیولوجسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ایک سپر والکینو بھی تھا۔ اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ڈیکن ٹراپس۔ وہ انڈیا میں ہے، غالباً وہ حیدرآباد دکن کی قریب ہے، اور جو اس کی وسعت تھی وہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر اس کا جو لاوا پھیلا ہوا تھا، اور 2 کلومیٹر ڈیپ۔ تو کئی لاکھ سال اس قسم کی والکینک ایکٹیویٹی چلتی رہی، جس نے بہت سارے کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں ڈالی، اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر زمین کا تقریباً بہت گرم ہوا۔ تو خیال یہ تھا کہ شاید زندگی آلریڈی ایکسٹینشن کی طرف جا رہی تھی جب آسٹرائڈ آ کر ٹکرایا۔ تو پچھلے 10-20 سال میں خیال یہ تھا کہ یہ جو ڈائنوسورس کا اختتام ہوا اور باقی لائف جو ختم ہوئی وہ ان چیزوں کا کمبینیشن تھا۔ والکینزم کئی لاکھ سالوں سے چل رہی تھی، ٹمپریچر بڑھ رہا تھا اور لائف آلریڈی ویک ہو رہی تھی، اور پھر آ کے آسٹرائڈ ٹکرایا زمین کے اوپر،
اور اس نے زندگی کو بالکل ہی ختم کر دیا 75%۔ لیکن اب 2-3 ہفتے پہلے ایک ریسرچ پیپر آیا جنہوں نے کورس سیمپلز انالائز کیے۔ انہوں نے نارتھ اٹلانٹک اوشن میں بہت ڈیپ کورس سیمپلز لیے، اور کورس سیمپلز آپ کو یہ بتاتے ہیں اس میں اگر آپ لائف تلاش کریں یا پاسلز اس میں تلاش کریں، LG قسم کی چیز، جب اس کو آپ انالائز کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ زمین کی ٹیمپریچر کیا تھا، اور یہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں آج سے 10 ملین سال پہلے بھی، 50 ملین سال پہلے بھی۔ انہوں نے ایکوریٹلی یہ ڈٹرمن کیا کہ زمین کی جو اس زمانے میں ٹیمپریچر کی پیک تھی وہ ڈائناسورس کی ایکسٹینشن سے 2 لاکھ سال پہلی تھی، اور جب ڈائناسورس کا اختتام ہوا، جب اسٹرائڈ آ کے ٹکرایا، اس وقت تک زمین کا ٹیمپریچر نارمل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ اسٹڈی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائناسورس کی ایکسٹینشن والکینوز یا کامیٹ یا اسٹرائڈ کی کمبینیشن سے نہیں بلکہ صرف اس امپیکٹ سے ہوئی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔